سوشل لینز میں خوش آمدید۔ افغانستان کو سپر پاورز کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے اور گہوارہ بھی۔ اس خطے میں امن کا قیام ایک خواب ہی رہا ہے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی بڑی طاقت رہی ہو جس نے افغانستان میں قسمت آزمائی نہ کی ہو۔ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ دنیا کے اس خطے پر دیر تک کوئی قدم نہیں جما سکا۔ افغانستان کا نام پہلی دفعہ احمد شاہ درانی کے دور میں سامنے آیا، جبکہ اس سے پہلے اس علاقے کو آریانہ، پختیا، خراسان، پختونخوا اور روہ کے نام سے یاد کیا جاتا رہا۔ افغانستان کی تاریخ کتنی پرانی ہے، یہاں کن طاقتوں نے حکمرانیاں کی، یہاں ترقی کون لایا اور بربادی کے ذمہ دار کون لوگ ٹھہرے، کیا وجہ ہے کہ یہ خطہ استحکام نہ پا سکا، یہاں پر کون کون سے گریٹ گیمز کھیلے گئے، کون جیتا اور کون ہارا۔ انہی باتوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے افغانستان کی تاریخ پر سیریز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ان تمام ویڈیوز میں افغانستان پر حکومت کرنے والی بادشاہتوں اور سلطنتوں کا ذکر کریں گے۔ آج کی اس پہلی ویڈیو میں ہم افغانستان کی قدیم تاریخ کو دیکھیں گے، جبکہ آنے والی ویڈیوز میں افغانستان کی نسبتاً جدید تاریخ کے بارے میں بات ہوگی۔ یہاں ہم صرف افغانستان کے حوالے سے ریاستوں اور بادشاہتوں کا ذکر کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ ویڈیو میں آنے والے اشتہارات بھی دیکھا کریں کیونکہ یہی ہماری کمائی اور محنت کا صلہ ہے۔ افغانستان کی تاریخ جن ادوار پر مشتمل ہے ان کے نام اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم انتہائی مختصر کر کے ان ادوار کا ذکر کریں گے تاکہ اگلی ویڈیوز میں ہم افغانستان کے نسبتاً جدید تاریخ کی بات کر سکیں۔ ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخ دانوں کے مطابق افغانستان کی تاریخ 52,000 سال قبل مسیح پرانی ہے، جبکہ اس خطے میں شہری طرز زندگی کے آثار 3,000 قبل مسیح سے لے کر 2,000 قبل مسیح تک پائے جاتے ہیں۔ ماہرین کے یہ دعوے افغانستان کی سرزمین پر پائے جانے والے نمونوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کھیتی باڑی کرتے اور جانور پالتے تھے۔ اس زمانے میں بھی مختلف قبائل کے چھوٹے چھوٹے گروہ ہوا کرتے تھے اور ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم تھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بنتی اور ٹوٹتی رہی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ دانوں کے مطابق یہی وہ خطہ تھا جہاں سے برونز ایج کا آغاز ہوا، جو کہ رفتہ رفتہ پوری دنیا تک پھیل گیا۔ اس خطے کے لوگ اس زمانے میں بھی موجودہ دور کے ایران، عراق، شام، ترکی اور کویت کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ یہ بات واضح کرتے چلیں کہ یہ تمام ممالک اس زمانے میں موجود نہیں تھے، لیکن ان زمینوں پر اس وقت بھی انسانی آبادی موجود تھی۔ ہم افغانستان کی قدیم تاریخ کو ایک ٹیبل اور نقشے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس زمانے میں کون سی سلطنتیں یہاں قائم ہوئی۔ انڈو یورپین یعنی آرینز، جس طرح کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں، افغانستان کی قدیم ترین تاریخ کا جتنا پتہ چل سکا ہے اس کے مطابق جن علاقوں کو آج کل افغانستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہاں 3,000 قبل مسیح میں آرین لوگوں کی آمد شروع ہوئی۔ بنیادی طور پر آرین لوگوں کا تعلق سنٹرل ایشیا سے تھا۔ یہ لوگ افغانستان کے شمال مغرب میں آباد ہوئے تھے اور رفتہ رفتہ ہندوستان، میدیا اور فارس میں بھی جا کر آباد ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایرانی، نورستانی اور انڈین آرین۔ بہرحال موجودہ افغانستان اور انڈیا میں آرین سلطنت کا آغاز 2,000 قبل مسیح میں بکتریا کے علاقے سے ہوا تھا، جس کا موجودہ نام بلخ ہے۔ آج کل بلخ یا بلخ ایک افغانی صوبہ ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق آرین موجودہ افغانستان کے شمال مغرب میں 2500 سال تک آباد رہے، یعنی 3,000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک۔ بلخ سے تعلق رکھنے والے زراتشترا نے اپنا ایک الگ مذہب بنایا تھا جس کو عام طور پر زرتشت مذہب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ زراتشترا کا انتقال 1000 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس پیریڈ میں انڈس ویلی کی تہذیب بھی پروان چڑھی، جس نے انڈیا، پاکستان اور افغانستان کی قدیم اور جدید ثقافتوں پر گہرے نقوش چھوڑے۔ 700 قبل مسیح میں مغربی ایرانی لوگ یعنی قوم ماد
موجودہ کردستان کے علاقے سے آ کر تھوڑے سے عرصے کے لیے تقریباً تمام قدیم افغانستان اور ایرانی سرزمینوں پر قابض ہو گئے تھے اور میدیا سلطنت قائم کی تھی۔ ایران میں ان کی سکونت تہران، اصفہان اور ہمدان کے درمیان واقع ایک تکون نما علاقے میں تھی۔ ان کی حکومت کو سائرس دی گریٹ نے شکست دی۔ اکامینیڈ سلطنت، اس سلطنت کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا تھا۔ یہ فارسی نسل کے لوگ تھے۔ 549 قبل مسیح میں کہ خسرو، جس کو سائرس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس نے آرین قوم ماد یعنی میدیا سلطنت پر حملہ کیا۔ سائرس اکامینید سلطنت کا بانی تھا، جسے پہلی فارسی سلطنت بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی سلطنت کے ایک بادشاہ داریوس ون کے دور میں اکامینید سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، جس سے زیادہ بڑی سلطنت تاریخ میں پہلے کبھی نہیں بنی تھی۔ ان کے فتح کردہ علاقے کا ٹوٹل رقبہ 5.5 ملین اسکوائر کلومیٹر تھا۔ سائرس نے 3 بڑی سلطنتوں کو شکست دی تھی، جو کہ میدیا سلطنت، لائدیا سلطنت اور نیو بیبیلونین سلطنت تھے۔ اس کے علاوہ اس سلطنت نے گندہارا، سوگدیا اور مساگیت حکومت کا بھی خاتمہ کیا تھا۔ یہ بہت مضبوط سلطنت تھی، جس نے بالکن کے علاقوں سے لے کر مشرقی یورپ اور انڈس ویلی کے علاقے فتح کیے تھے۔ انڈس ویلی میں موجودہ دور کا شمال مغربی پاکستان، شمال مغربی انڈیا اور شمال مشرقی افغانستان کے علاقے شامل تھے۔ قدیم افغانستان میں باکتریا یعنی موجودہ بلخ کو خصوصی اہمیت حاصل تھی اور مختلف بادشاہتوں کا دارالخلافہ رہا تھا۔ افغانستان کے بہت سارے علاقے بادشاہ داریوس ون کے زمانے میں فتح ہوئے تھے۔ اس نے علاقے کو مختلف صوبوں میں تقسیم کرایا تھا۔ اکامینیڈ سلطنت 300 سال تک قائم رہی۔ اس کے 3 عظیم بادشاہ سائرس، داریوس اور خشایار تھے۔ الیگزینڈر دی گریٹ، 334 قبل مسیح میں الیگزینڈر نے اس وقت کے ایشیا مائنر پر حملہ کر دیا۔ ایشیا مائنر کو اناطولیہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایشیا اور یورپ کے براعظموں کو ملانے والا علاقہ ہے اور آج کل ترکی کا حصہ ہے۔ 333 قبل مسیح میں الیگزینڈر نے اکامینیڈ سلطنت کے بادشاہ داریوس III کو اسوس کے مقام پر شکست دی اور پھر آخر کار 331 قبل مسیح میں گاؤگامیلا کے مقام پر داریوس کو الیگزینڈر کے ہاتھوں آخری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں عظیم اکامینیڈ سلطنت کا اختتام ہوا۔ 330 قبل مسیح میں الیگزینڈر آریا کے علاقے میں داخل ہوا، جس کا موجودہ نام ہرات ہے۔ اس کی فوج کو افغان قبائلی علاقوں مثلاً موجودہ دور کے ہرات، زابل، بلخ اور ارغنداب میں بہت سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بارے میں الیگزینڈر نے کہا تھا کہ افغانستان میں داخل ہونا آسان ہے، لیکن یہاں سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر نے اپنی ماں کو خط لکھا اور کہا کہ آپ نے تو صرف ایک الیگزینڈر کو جنم دیا ہے، لیکن یہاں کا ہر آدمی الیگزینڈر ہے۔ تقریباً 4 سال تک الیگزینڈر نے افغانستان اور انڈیا پر حکومت کی۔ اس مختصر عرصے میں اس نے یہاں یونانی کلچر کے وہ گہرے نقوش چھوڑے جو صدیوں یہاں موجود رہے۔ بے شمار نئے شہروں کی تعمیر رکھی گئی، جیسا کہ ہرات، ترناک، کوکاسم اور اسخات۔ موریہ مملکت، الیگزینڈر دی گریٹ کے بعد اس کے فتح کردہ علاقے اس کے جرنیلوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور بہت ساری چھوٹی بڑی بادشاہتیں قائم ہوئی تھی۔ اسی طرح شمالی برصغیر کے علاقوں میں موریہ سلطنت قائم ہوئی، جس میں موجودہ افغانستان کے جنوبی اور مشرقی حصے بھی شامل تھے۔ اس سلطنت کو قائم کرنے والے حکمران کا نام چندراگپتا موریہ تھا، جس نے سلوکسی سلطنت کے ساتھ 305 قبل مسیح میں ایک مختصر سی جنگ لڑی، لیکن بالآخر ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے سلوکسی نے کندہار کا علاقہ گندھارا اور اراکوسیا کے حوالے کیے، جبکہ بگرام کا علاقہ چندراگپتا موریہ کو دے دیا گیا۔ موریہ کے دور حکومت میں افغانستان میں بدھ مت مذہب کو روشناس کرایا گیا، جو کہ 120 سالہ موریہ دور حکومت میں زرتشت مذہب کے شانہ بشانہ افغانی علاقوں میں چلتا رہا۔ اسی حکومت میں ایک عظیم ٹرنک
सिल्क रोड कायम किया गया था, जिसे सड़क आजम, बादशाही सड़क और सड़क शेरशाह भी कहा जाता है, जो कि आज तक सेंट्रल एशिया और बरसगीर के दरमियान जमीनी रास्ते का काम सरंजाम दे रही है। मौर्य ही के दौर में सनत और तिजारत, मुख्तलिफ फनून और नक्शा साजी और फन तामीर का आगाज हुआ, जिसकी मिसाल अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ स्टूपास और आसार कदीमा के मुकामात हैं। इस सल्तनत ने अपना कमाल और उरूज अशोका के दौर में हासिल किया, जिसने मौर्य सल्तनत को अफगानिस्तान और पूरे बरसगीर में फैलाया। सिर्फ तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला इसके कब्जे में न आ सके। मौर्य सल्तनत 250 सालों तक कायम रही, लेकिन अफगानी इलाकों में उनका दौर हुकूमत 120 साल तक रहा। सलोकसी और ग्रीको बाक्ट्रियन सल्तनतें। अलेक्जेंडर के बाद उसकी मकदूनिया सल्तनत कई टुकड़ों में तकसीम हो गई थी, जिनमें सलोकसी यानी सेल्यूसाइड और बक्ट्रिया की सल्तनतें काबिल जिक्र हैं। सलोकसी सल्तनत का आगाज 312 कबल मसीह में शुरू हुआ। उससे पहले 321 कबल मसीह में उन्होंने बेबीलोनिया का इलाका फतह किया, जो कि इराक का एक कदीम शहर था और आम तौर पर बाबुल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सलोकसी सल्तनत ने अनातोलिया, फारस, लबनान, शाम, इराक, फलस्तीन, उर्दन, कुवैत, अफगानिस्तान और आखिर में तुर्कमानिस्तान के कुछ इलाके फतह किए। ड्यूडाटस नामी शख्स ने 256 कबल मसीह में सलोकसी सल्तनत से अपनी राहें जुदा कर ली और बाक्ट्रियन बादशाहत के नाम से अपनी अलग सल्तनत कायम कर ली। हम पहले बता चुके हैं कि बक्ट्रिया अफगानिस्तान के मौजूदा सूबे बलख और उससे मुल्हिका इलाकों का पुराना नाम है। ड्यूडाटस पहले बक्ट्रिया का गवर्नर था, लेकिन फिर उसने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि बक्ट्रिया उस जमाने में 1000 शहरों पर मुश्तमिल इलाका था। बहरहाल ग्रेको बाक्ट्रियन रियासत ने अपने उरूज के वक्तों में अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और इंडिया के काफी इलाकों को अपने कब्जे में लिया था। बक्ट्रिया की बादशाहत को खुरासानियों के हाथों एक शिकस्त भी हुई थी। 220 कबल मसीह में ग्रीको बाक्ट्रियन सल्तनत ने काशगर और उड़मची के इलाके फतह कर लिए थे और यूं चाइना पहली दफा मगरिबी इलाकों से रूशनास हुआ था। सलोकसी सल्तनत 63 कबल मसीह तक, जबकि ग्रीको बाक्ट्रियन सल्तनत 10 बाद अज मसीह तक कायम रहे। इंडो यूनानियन बादशाहतें। डेमेट्रियस I के एक जानशीन ने बक्ट्रिया सल्तनत के टूट जाने के बाद इंडो यूनानी बादशाहत कायम की, जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके शामिल थे। ये बादशाहत 165 से लेकर 130 कबल मसीह तक अपने उरूज पर रही, लेकिन डेमेट्रियस के इंतकाल के बाद ये बादशाहत रफ्ता रफ्ता कमजोर होती गई, यहाँ तक कि 10 बाद अज मसीह में ये सल्तनत खत्म हो गई। इंडो पार्थियान और इंडो सीथियान। इंडो पार्थियान की बादशाहत ने मौजूदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और शुमाल मगरबी इंडिया के कुछ इलाकों पर हुकूमत की। उनके बादशाहों ने मौजूदा पाकिस्तान के शहर टेक्सला में सकूनत इख्तियार की, लेकिन बादशाहत के आखिरी सालों में मजबूरन उनको पेशावर और काबुल के दरमियान आबाद होना पड़ा। इंडो सीथियान साका कबीले से ताल्लुक रखने वाले ईरानी नस्ल के खानाबदोश लोग थे। ये लोग जुनूबी साइबेरिया से आकर मौजूदा पाकिस्तान और जुनूबी अफगानिस्तान में आबाद हुए थे और फिर उन्होंने इंडो यूनानी बादशाहत को शिकस्त दी और गंधारा से लेकर मथुरा तक के इलाके पर हुकूमत की। लेकिन बाद में इनको गुप्ता सल्तनत के चंद्रगुप्ता II के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुशान सल्तनत। कुशान सल्तनत के लोग बक्ट्रिया यानी सेंट्रल एशिया से फैले और अपने पहले बादशाह कुजूला की सरबराही में शुमाल मगरिब और बरसगीर तक जाकर आबाद हुए। उनके आबाई कबीले का नाम यूज ही था और ये उन्हीं की एक ताकतवर शाख थे। कुजूला के पोते कनिष्का द ग्रेट के दौर में ये सल्तनत तकरीबन पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गई थी और साथ ही इंडिया के शहर बनारस तक पहुंच गए थे। कनिष्का बुद्ध मत मजहब का एक पैरोकार था और उन्होंने बरसगीर, सेंट्रल एशिया और चाइना में बुद्ध मत को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इसी सल्तनत ने बहर हिंद की तिजारत को इंडस वैली के रास्ते सिल्क रोड की तिजारत के साथ जोड़ दिया था। कुशान सल्तनत 315 सालों तक तमाम अफगानिस्तान पर हुक्मरान रहे। सासानी सल्तनत।
جب تیسری صدی عیسوی میں کوشان سلطنت کمزور ہوئی تو وہ کئی چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں میں تقسیم ہو گئی، جو کہ پڑوس میں موجود ایرانی طاقتوں یعنی ساسانیوں کے لیے بہت ہی آسان ہدف بن گئے۔ انہوں نے جنوب اور مغربی افغانستان پر قبضہ کر لیا اور 224 عیسوی سے 651 عیسوی تک افغانستان میں کبھی مضبوط اور کبھی طاقتور قوت کے طور پر موجود رہے۔ ان کی سلطنت کو ایرانی سلطنت کے طور پر یاد کیا جاتا تھا، جو کہ اسلام آنے سے پہلے آخری ایرانی سلطنت تھی۔ سن 325 عیسوی میں بادشاہ شپور دوئم نے موجودہ دور کے پاکستان اور افغانستان پر قبضہ جمایا۔ اس سے پہلے شپور اول کے زمانے میں موجودہ مشرقی افغانستان کا زیادہ تر علاقہ پہلے ہی قبضہ کیا جا چکا تھا۔ پھر 370 عیسوی کے لگ بھگ شپور دوئم کے آخری وقتوں میں ساسانیوں کے ہاتھوں سے بکتریا کا علاقہ نکل گیا۔ اب یہ علاقے شمال سے آنے والے ہنا قبیلوں کے ہاتھ میں چلے گئے تھے۔ ہنا سنٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ آپس کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے کوشان اور ساسانی سلطنتیں اس قابل نہیں تھی کہ منظم اور متحد ہنا قبیلوں کا مقابلہ کر سکتے۔ ہپتلائٹ اور توخاران ہنا کے 4 بڑے قبیلے کیدرائٹس، ہپتلائٹس، الچون ہنز اور نزاکس تھے۔ ان قبیلوں نے اپنے نام کے سکے بھی جاری کیے تھے، جو کہ ساسانیوں کے دور کے سکوں کی طرح تھے۔ ان 4 قبائل میں ہپتلائٹ قبیلہ بہت زیادہ طاقتور تھا، جس نے 5ویں صدی عیسوی میں بکتریا اور ایران کے علاقے کوشان سلطنت سے چھین لیے تھے۔ لیکن 6 صدی کے وسط میں سنٹرل ایشیا ہی سے آنے والے ایک دوسرے خانہ بدوش قبیلے گوک ترک نے ہپتلائٹس کو امو دریا کے شمال میں شکست دے کر بہت سارے علاقے ان سے چھین لیے۔ ہپتلائٹس کو امو دریا کے جنوب میں ساسانیوں کے ہاتھوں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مغربی گوک ترکوں یعنی سجن قبیلے کے موچو خان نے تاشکند اور بخارا کی لڑائیوں میں ہپتلائٹس کو شکست سے دوچار کیا۔ ہنا کے قبیلے 250 سالوں تک افغانستان کے شمال اور مشرق میں موجود رہے، جبکہ ساسانی کسی نہ کسی شکل میں 375 سالوں تک افغانستان کے جنوب اور مغربی علاقوں میں ایک طاقت کے طور پر براجمان رہے۔ ادھر ہی ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور اگلی قسط میں ہم 565 عیسوی سے لے کر افغانستان کی پہلی ریاست بننے تک کی تاریخ کا احاطہ کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔